اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کو لیکچرشپ کے انٹرویو کی تیاری کا طریقہ بتاؤں گا، جو کہ پروفیسر عامر حسن برہانوی جو کہ اردو کے پروفیسر ہیں، اور انہوں نے انٹرویو میں کامیابی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا ہے، جو کہ میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو امید ہے یہ آپ کی جو لیکچرشپ نہ صرف اردو بلکہ باقی بھی جتنے لیکچرشپ کے انٹرویو ہونے ہیں ابھی یا بعد میں کبھی بھی آپ کو اگر موقع ملتا ہے پی پی ایس سی کے انٹرویو میں جانے کا، تو وہاں پہ یہ ٹپس جو آپ کو پروفیسر عامر حسن برہانوی کی طرف سے دی گئی ہیں، یہ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان ٹپس کے اوپر عمل کرتے ہوئے آپ کو کامیابی ضرور حاصل ہوگی۔ تو چلتے ہیں جو کامیابی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے اس کی طرف۔ تو اس کے اندر سب سے پہلے انٹرویو میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو 3 چیزوں پہ کام کرنا ہوگا۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 انٹرویو کی مہارتیں، اور نمبر 3 انٹرویو کی پریکٹس۔ علم کے اندر اپنے متعلقہ مضمون کا علم، معلومات عامہ اور حالات سے آگاہی وغیرہ، یہ علم کے اندر شامل آ جاتی ہیں، یعنی کہ آپ کو اپنے متعلقہ مضمون کا علم ہونا چاہیے، معلومات عامہ کا علم ہونا چاہیے، حالات سے آگاہی وغیرہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ ہے انٹرویو کی مہارتیں، نمبر 3 انٹرویو کی پریکٹس۔ اب ان تینی چیزوں کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1 علم۔ سب سے پہلے آپ اپنے متعلقہ مضمون کو سامنے رکھیں اور اس مضمون کی مکمل معلومات حاصل کریں۔ اس کے لیے آپ کو اپنے مضمون کی پہلی کلاس سے ایم اے کلاسز تک کی ساری کتابیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ آپ ایک لیکچرر بننے جا رہے ہیں، اس لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے مضمون کے حوالے سے سکول و کالجز میں کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ کو کلاس روم کو کنٹرول کرنے کا طریقہ، کلاس کو ترتیب سے بٹھانے کا ہنر، اور اپنے مضمون کو سمجھانے کے لیے طریقہ ہائے تدریس کا مکمل علم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے میٹرک سے گریجویشن تک جو جو مضامین پڑھے تھے ان کے متعلق آپ کو مکمل آگاہی ہونی چاہیے۔ اس مقصد کے لیے آپ کو میٹرک، انٹر اور گریجویشن کے اختیاری مضامین کی کتابوں کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے۔ اور چوتھے نمبر پہ آتا ہے آپ کو معلومات عامہ، یعنی کہ جنرل نالج کا اور حالات حاضرہ کا بھی کچھ نہ کچھ پتہ ہونا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے جنرل نالج کی کوئی سی اچھی کتاب اور نوائے وقت کا اخبار اور اس کے کالم پڑھنے چاہیے۔ پانچویں نمبر پہ آپ کو اپنے علاقہ، تحصیل اور ضلع کے محل وقوع اور اس کی مشہور چیزوں، جگہیں، سوغات، شخصیات وغیرہ کا ضرور پتہ ہونا چاہیے۔ چھٹے نمبر پہ آپ کو لباس پہننے کا ڈھنگ، گفتگو کرنے کا فن آنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا رنگ اور کس قسم کا کپڑا آپ کو دیدہ زیب بناتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انداز گفتگو کیسا رکھنا چاہیے، اپنا موقف بیان کرنے کے لیے کون سے الفاظ بولنے چاہیے، کون سی بات کیسے کرنی ہے اور کب کرنی ہے۔ نیز سوال کو سننے، سمجھنے اور اس کا تجزیہ کرنے کا فن بھی آنا چاہیے، تاکہ انٹرویو میں جب سوال ہو تو اسے سن اور سمجھ سکیں۔ نیز لفظوں کا چناؤ کرنا بھی آنا چاہیے۔ اور ساتویں نمبر پہ آپ کو اپنا تعارف کروانا آنا چاہیے، اپنی خوبیوں اور خامیوں کا پتہ ہونا چاہیے، اپنے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو لباس آپ نے پہنا ہے وہ کس قسم کے کپڑے کا ہے۔ بسا اوقات اس کے متعلق بھی پوچھ لیا جاتا ہے، جس کا مقصد محض آپ کو نروس کرنے کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ آٹھویں نمبر پہ آپ کو اپنے پسندیدہ موضوع پہ ایک لیکچر تیار کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اگر آپ کو پریزنٹیشن کا کہا جائے تو آپ پہلے سے ہی اس کے لیے تیار بیٹھے ہوں۔ نویں نمبر پہ آپ کو اپنے مضمون کے متعلق کوئی کتاب ضرور پڑھ کے جانا چاہیے، تاکہ جب آپ سے آپ کی حالیہ مصروفیت پوچھی جائے
یا یہ پوچھا جائے کہ آپ نے کوئی تازہ ترین کتب پڑھی ہے، تو آپ اس کا جواب ہاں میں دے سکیں۔ ایسا اس لیے کہ اس سے سامنے والے کو یہ تاثر پڑتا ہے کہ آپ اپنے مضمون کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ جو کتاب آپ نے پڑھنی ہے، اس کے مصنف کے بارے میں، کتاب کے سنِ اشاعت اور اس کے موضوع کے بارے میں آپ کو ضرور معلومات لینی چاہیے۔ 10ویں نمبر پہ، اگر آپ اردو یا انگریزی ادب کے مضمون سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ سے آپ کا پسندیدہ ادیب پوچھا جائے گا۔ آپ کو اپنے پسندیدہ ادیب کے حالات زندگی، اس کی کتابوں کے نام، معاصن اشاعت اور اس کی ہر کتاب کا خلاصہ ضرور معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ آپ سے آپ کے پسندیدہ ادیب کے متعلق یہ ساری باتیں پوچھی جا سکتی ہیں۔ اگر آپ کا کوئی پسندیدہ ادیب نہیں ہے تو کسی ایسے ادیب کا انتخاب کریں جس کی تصانیف کم ہوں اور اس کے متعلق مواد آپ کے پاس موجود ہو، تاکہ آپ کو زیادہ محنت نہ کرنا پڑے۔ 11ویں نمبر پہ، آپ اپنے کمزور پہلو یعنی ویک پوائنٹ کو نوٹ کریں اور ان میں بہتری لانے کی بلکہ ان کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اب آتے ہیں انٹرویو کی مہارتوں کی طرف۔ اس کے اندر نمبر 1، آپ کو اپنے اندر حاضر جوابی کی صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ پہلے سے ہی حاضر جواب ہیں تو اچھا ہے، لیکن اگر آپ میں اس صلاحیت کی کمی ہے تو اسے پورا کریں۔ حاضر جوابی سے مراد کسی کی بات یا سوال کا بہترین جواب فوری طور پہ دینا ہے۔ بہت سے لوگ جب اپنی بات مکمل کر لیتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد انہیں یاد آتا ہے کہ مجھے اپنی بات یوں کہنی چاہیے تھی، میرا لہجہ ایسا ہونا چاہیے تھا، میرے الفاظ یہ ہونے چاہیے تھے وغیرہ۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو آپ میں حاضر جوابی کی صلاحیت کی کمی ہے۔ اسی طرح حاضر جوابی کے ساتھ ساتھ حاضر دماغی ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ حاضر دماغی کا مطلب ہے کہ آپ جب کسی کی بات سن رہے ہوں تو آپ کے ذہن میں کوئی غیر ضروری یا غیر متعلقہ خیال نہ ہو۔ اگر آپ کسی کی بات سنتے ہوئے دماغی طور پہ کہیں اور چلے جاتے ہیں اور سامنے والے شخص کی بات سے آپ کی توجہ ہٹ جاتی ہے تو آپ میں حاضر دماغی نہیں ہے۔ سنتے وقت دماغ کو حاضر رکھیں، یہی عادت آپ کو حاضر جواب بنا دے گی۔ نمبر 2، ذہنی حالت کو مضبوط رکھیں۔ اگر آپ انٹرویو پینل میں بیٹھے ہوئی شخصیات کو دیکھتے ہیں تو آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ آپ کو ان کا ڈر یا خوف اپنے دماغ میں نہیں بٹھانا چاہیے۔ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بھی میری ہی طرح کے انسان ہیں، بس فرق یہ ہے کہ ان کو عہدہ مل گیا ہے اور مجھے عہدہ ملنے جا رہا ہے۔ نمبر 3 پہ آتے ہیں۔ انٹرویو میں آپ کے چلنے، بیٹھنے، دیکھنے کا انداز اور آواز کو پرکھا جاتا ہے۔ آپ کی چال میں وقار ہونا چاہیے۔ آپ کو کرسی پہ یوں بیٹھنا چاہیے کہ گویا آپ 20 22 گریڈ کے افیسر ہیں۔ آپ نظریں جھکا کر نہیں بلکہ مقابل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی چاہیے۔ نظر میں غرور و تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ حقارت بھری نظروں کی بجائے محبت بھری نظروں سے دیکھیں۔ آپ کی آواز میں لڑکھڑاہٹ نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی آپ کی آواز کانپتی ہوئی ہونی چاہیے، بلکہ آواز میں حسب ضرورت گرج ضرور ہونی چاہیے۔ نمبر 4، پہلے سنیں، پھر سمجھیں اور پھر بولیں۔ انٹرویو میں جو بھی آپ سے پوچھا جا رہا ہے وہ غور سے سنیں، پھر سوال کو سمجھیں، جانیں کہ سوال کا موضوع کیا ہے، سوال کی نوعیت کیا ہے، سوال پوچھنے کا مقصد کیا ہے وغیرہ، پھر سوال کا جواب دیں۔ لیکن یہ کام آپ کو تیزی کے ساتھ کرنا ہوگا، اس میں وقت نہیں لگانا۔ نمبر 5، سوال کا جواب 35 سیکنڈ میں دیں، مختصر دیں، تمہید نہ باندھیں، زیادہ تفصیل میں جانے کی کوشش نہ کریں۔ اگر سامنے والا تفصیل میں جائے تو پھر آپ تفصیل میں جائیں، وگرنہ مختصر جواب پہ اکتفا کریں۔ نیز جو الفاظ یا اصطلاحات آپ بول رہے ہیں ان کا آپ کو پتہ ضرور ہونا چاہیے، یا یوں کہیں جن الفاظ اور اصطلاحات کا آپ کو پتہ ہے وہی الفاظ اور اصطلاحات اپنی گفتگو میں استعمال کریں، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ اپنے مضمون کی کوئی اصطلاح بولیں اور آپ سے اس کے متعلق پوچھ لیا جائے، کیونکہ سوال کرنے والا آپ کے جواب سے ہی سوال نکالے گا۔ نیز آپ کے پاس اپنے جواب کو ثابت کرنے کے لیے مستند دلائل بھی موجود ہونے چاہیے۔ جس مقام پہ آپ کا انٹرویو ہونا چاہیے اس مقام کو ایک بار انٹرویو سے پہلے جا کر دیکھ لیں۔
اپنے گھر سے اس مقام یعنی جگہ تک کا فاصلہ وغیرہ معلوم کر لیں۔ اگر ایک سوال کا جواب نہیں آتا تو سوری یا معذرت کہہ لیں، مگر اندازے سے جواب نہ دیں، اور نہ ہی اس بات کو سر پہ سوار کریں کہ مجھے ایک سوال نہیں آتا تھا، اب کیا ہوگا، نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچا جا رہا ہوگا وغیرہ۔ یہ ساری باتیں ذہن میں نہ آنے دیں اور پرسکون رہیں۔ نیز اگر جواب نہیں آتا تو چہرے پہ شرمندگی یا احساس کمتری والے تاثرات نہ لے آئیں۔ نہیں آتا تو نہیں آتا، اس میں کیا ہے، بس اسے وہیں چھوڑ دیں اور آگے بڑھ جائیں۔ تیسرے نمبر پہ جس چیز پہ آپ کو کام کرنا ہے وہ ہے پریکٹس۔ اس مقصد کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ فرضی انٹرویو کے سیشن کریں۔ کسی کالج کے پروفیسروں سے وقت لے کے ان کے ساتھ انٹرویو کی پریکٹس کریں۔ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا فائدہ ہوگا۔ پریکٹس کے دوران آپ کو اپنے کمزور پہلوؤں کا پتہ چلتا رہے گا، اسے نوٹ کرتے رہیں اور اس میں بہتری لانے کے لیے کام کرتے رہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ مضمون آپ کی رہنمائی کرے گا، اور اگر آپ اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ اور بھی سیکھنے کو ملا ہے، تو آپ سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مجھے انکریجمنٹ ہو اور میں زیادہ سے زیادہ آپ کے لیے اس طرح کی ویڈیوز بناتا رہوں۔ بہت مہربانی، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔